السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ ہمارے ریڈیو آواز ایف ایم 105.6 کے سامعین ہمارے اس پروگرام کو ریڈیو آواز پر سن سکیں گے، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو سوشل میڈیا کے پیجز پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ آپ کی ملاقات اہم شخصیات سے کروائی جائے، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں یا بیوروکریسی کی۔ آج جس شخصیت کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، نوجوان ہیں اور صوبائی منسٹر ہیں سپورٹس کے، اور یہ انتہائی جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت ذمہ داریاں بہت سی ہیں، اور انہیں بڑے اہم طریقے سے اور بڑی کارکردگی دکھاتے ہوئے انہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو وزیر اسپورٹس کے حوالے سے انہوں نے ورلڈ جو کبڈی ٹورنامنٹ کروایا، چیمپئن شپ کروائی، وہ ان کا بہت بڑا ایک رول تھا پاکستان میں اسپورٹس کے حوالے سے۔ میں رائے تیمور حیات بھٹی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی انہیں کبڈی چیمپئن شپ کروانے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ نے کبڈی چیمپئن شپ کروائی، اس پہ آپ کو مبارکباد، لیکن ہم بات کریں گے اس وقت چھنگ میں، خاص طور پر جب آپ سیاست میں، آپ جیسے لوگ نوجوان آئے، آپ کے علاقے میں بہت بڑے سیاست کے ایک نام تھے، تو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ خیال دیکھیں، ایک بچپن سے جو آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی ساری جو ایجوکیشن ہے، پھر آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ بہت چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا دیہاتی علاقے سے فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ہمارے جو بزرگ ہیں سارے، وہ بھی اپنی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں ہمیشہ سے ایکٹیو رہے، اور بڑا ان کا اہم کردار رہا۔ اور بس تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں باہر آیا تو ایک جو گیپ دیکھا اپنے حلقے میں، اور حلقے کی محرومیاں دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھا کہ لوگوں سے رابطے کا فقدان ہے، عام آدمی کی، چھوٹے آدمی کی وہ عزت نہیں ہے، اور یعنی جو آپ یہ کے علاقے تمام کے چیزیں بڑے دیکھتے ہوئے سیاستدان تھے، ان کا گیپ تھا۔ اوبیسلی ایک گیپ تھا، تو تبھی ہم اس گیپ میں ایڈجسٹ ہوئے۔ ٹھیک۔ There was a اچھا، gap. پھر آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، ضمنی الیکشن میں آپ ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آئے، لیکن جب الیکشن ہو رہے تھے 2018 کے، تو آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، میری جب جوائننگ ہوئی ہے، دوبارہ میں نے ری جوائن کیا ہے یہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کے۔ تو جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بھی اس بات کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی تھی کہ آپ کے ٹکٹنگ میکنزم جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بائی الیکشن میں اس وقت ہمارے پورے حلقے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہی کوئی نہیں تھا، اور جو ہم نے اس وقت بائی الیکشن میں ووٹ لیا وہ پورے پنجاب میں نون لیگ کے خلاف سب سے زیادہ ووٹ تھا بائی الیکشنز میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم جماعت سے اٹیچ بھی رہے، لیکن یہ علاقائی اور کئی اس طرح کے گروپس بنتے ہیں، اور کیونکہ اس میں ایم این اے کی ریکمنڈیشن بھی میٹر کرتی ہے، تو میرا کوئی لائزون نہیں تھا جو ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں بنتی ہیں، لیکن جب میں نے سمجھا کہ تھوڑا ٹکٹ مشکل ہو رہا ہے یا اس میں تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور میں نے اپنے حلقے کے اور لوگوں کے حالات دیکھے، تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اگر ہم آزاد بھی لڑیں تو ہمارا الیکشن وہ اچھا بنے گا، تو پھر ڈیسائیڈ کیا آزاد الیکشن لڑنے۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو اس وقت ٹکٹ نہیں ملی، پھر اچانک آپ نے پی ٹی آئی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی، تو اس میں کیا کوئی دباؤ تھا؟ بعض لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جو آزاد امیدواروں پر بڑا دباؤ تھا، تو اس وجہ سے لوگ اس میں شامل ہوئے پی ٹی آئی میں۔ نہیں، ہمارے پہ تو بالکل کوئی دباؤ نہیں تھا، اور اگر ہمارے پہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی کسی اور پہ نہیں تھا۔ اس میں کچھ آپ کی پرسنل لائکنگ بھی ہوتی ہے، اور آبویسلی جب ایک آدمی آزاد منتخب ہو کے آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی جن خواہشات پہ وہ منتخب ہو کے آیا ان کو پورا کرنے کے لیے، اور ویسے بھی ہماری پرانی ایفیلیشن بھی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور آنے والے وقت میں جو ایک ہوپ نظر آ رہی تھی وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہی تھی، تو اس لیے آئی ری جوائنٹ پی ٹی آئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عوام کی امیدوں پر پورا اتری، یا آپ عوام کی امیدوں پر پورا اترے؟ حلقے کی عوام کو کافی امیدیں تھیں آپ سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں سے پورا اتر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں، کسی بھی ہمارے ملک میں جو ہمارا جمہوری نظام ہے، جو الیکٹورل سسٹم ہے، اس میں آپ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، اور جو آپ کی کارکردگی ہے وہ 5 سال کے بعد ہی جانچی جا سکتی ہے یا ناپی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر میں اپنی بات کروں تو میرے خیال سے جتنا پہلے سال میں ہم نے فنڈ ریلیز کروایا اپنے علاقے کے لیے، اور پھر جو اپنے حلقے میں اور پورے ضلع میں، کیونکہ میرے پاس سپورٹس کا پورٹ فولیو تھا، باقی ایڈیشنل بعد میں ملے،
تو جو سپورٹس کا انفراسٹرکچر ہم نے قائم کیا یا جو فنڈنگ ہم نے کی وہ بہت اچھی تھی اور میں اس پہ مطمئن بھی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی کارکردگی کی، وفاق میں اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو اس کا بھی جو اصل انالیسز ہے وہ 5 سال کے بعد کیا جائے. اور ویسے بھی جب ملکی لیول پہ پالیسی بنتی ہے یا اتنے بڑے صوبے کی ایک پالیسی بنتی ہے تو اس کے جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ عام عوام تک ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے اٹ ٹیکس ٹائم. پہلے سال میں آپ نہیں میں نہیں یہ سمجھتا کہ آپ کوئی اپنی ایسی پالیسی لائیں کہ پہلے سال سے یہ آپ کی نیچے گراس روٹ لیول پہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو لیں. اٹ ٹیکس ٹائم، اسی لیے شاید 5 سال کا عرصہ رکھا گیا کسی بھی اچھا، اسمبلی ان کے. 5 سال چلیں، آپ کی یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو 5 سال پورے چاہیے. جھنگ کے لیے کوئی آپ نے میگا کوئی پروجیکٹ ایسا سوچا ہو جس کا آپ کی منسٹری کا کوئی جھنگ والوں کو فائدہ ہو سکے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا سکیں گے کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ جھنگ کے لیے ایک بہت اچھا آپ ان 5 سالوں میں کوئی پروجیکٹ لانچ کر دیں گے؟ اگر سپورٹس کے اعتبار سے دیکھیں تو ڈسٹرکٹ جھنگ میں ہماری 3-4 بڑی سکیمز تھیں. پروٹوٹائپ جمنیزیم شو کوٹ تھا، اور ہاکی ٹرف جھنگ تھا، اور ایک کرکٹ اسٹیڈیم جھنگ میں تھا. ایک منڈی شاہ جیونا میں میرے حلقے میں پچھلی حکومت میں بن رہا تھا، وہ تھا. تو یہ 4 سکیمز تھیں جو فنڈز کی دستیابی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. تو ان تمام سکیمز کو فلی فنڈڈ ہم نے کر دیا. اب اگلے مہینے میں ان سب کا افتتاح ہو جائے گا. اس کے علاوہ میرا یہ پلان تھا کہ ہم جھنگ شہر میں اچھا مناسب انفراسٹرکچر موجود ہے سپورٹس کے لیے. جو ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں احمد پور سیال ہے، وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا. وہاں پہ ہم نے ملٹی پرپز اسٹیڈیم دے دیا. 18 ہزاری تحصیل ہے، اس میں کوئی سپورٹس انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا. پچھلے سال ادھر کوئی لینڈ کا ایشو تھا، تو ابھی آج ہی میری ایڈمنسٹریشن سے بات ہو رہی تھی، اور جو وہاں کے ہمارے الیکٹڈ ہمارے کولیگ ہیں رسپیکٹڈ، ان سے بھی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کی اے ڈی پی میں 18 ہزاری کے لیے بھی ہم ملٹی پرپز تحصیل کمپلیکس دے رہے ہیں. اور پھر ایک چنڈ بھروانہ میرے اپنے حلقے میں آتا ہے، اس کے لیے بھی ملٹی پرپز تحصیل کمپلیکس ہم نے دیا ہے، فلی فنڈڈ. یہ تمام سکیمز ہیں. اور پھر اب ہمارا پرپوزل ہے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس مائی ہیر اسٹیڈیم ہے اس کو ہم ملٹی پرپز کمپلیکس بنائیں اور اس پہ فلڈ لائٹس بھی لگا دیں. وہ زیادہ بہتر ہوگا. وہ ایک بڑا اچھی چیز ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل ہے کہ ہم ہاکی کی اور کرکٹ کی اکیڈمیز بنا دیں یہاں پہ. ایک سپورٹس ہاسٹل اور دوسرا جنگ شہر میں، اور ساتھ کرکٹ کی اور ہاکی کی اکیڈمیز، تاکہ وہاں سے جو آپ کی نرسری ہے اور جو پروفیشنلز ہیں وہ وہاں سے نکلنا شروع کریں. دیکھیں اگر گوجرا میں آدھی قومی ٹیم آپ کی ہاکی کی گوجرا نکل کی ہے سکتی ہیں تو جنگ میں گوجرا کیا سے جنگ کا کیا فرق ہے؟ بہت تھوڑا سا فرق ہے. بالکل. ایک ہی فزیک کے اور ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں تقریباً. اور جنگ میں اب تو ہماری آسٹرو ٹرف بھی آ گئی ہے ہاکی کی، اور ساتھ ہی وہیں پہ اگر اکیڈمی اسٹیبلش ہو جائے گی تو ہاکی بھی فلرش کرے گی. اور ہمارا جو کرکٹ انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ، ادھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک کرکٹ کی اکیڈمی بھی ہم اس آئندہ سال میں بنانے چاہتے ہیں. ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز، اور آج ہمارے مہمان ہیں صوبائی وزیر سپورٹس جناب رائے تیمور حیات بھٹی. نوجوان شخصیت ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہماری اگر دیکھی جائے صوبائی تو اس میں نوجوان ہیں، اور اس میں ان سے جھنگ کے حوالے سے سوالات ہم پوچھ رہے ہیں. آپ کے سوالات بھیجے ہوئے ان تک پہنچا رہے ہیں. اور رائے صاحب، جھنگ آج تک آپ ماشاءاللہ اب سیاست میں آ چکے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے، اور منسٹری بھی آپ کے پاس ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جھنگ کو جو لاس ہوا ہے یہ آج تک ترقی نہیں کر سکا، تو اس کا قصوروار کون تھا؟ جھنگ کی عوام تھی، جھنگ کے سیاستدان، یا یہاں بیوروکریسی غلط آتی رہی؟ کیا آپ کسے سمجھیں گے قصوروار؟ دیکھیں اگر اس کو آپ بلیم گیم بنائیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی یا بہتان لگاتے رہیں گے تو میرے خیال سے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ بیوروکریسی پہ بلیم کرتے ہیں یا عوام پہ یا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز پہ. میں اگر اس کو بڑا ہی پازیٹیولی دیکھوں اور جو ہماری جغرافیائی ہماری لوکیشن ہے اس کو دیکھوں، تو میرے خیال سے کہ جھنگ میں اگر ایک گیپ رہا ہے بہت زیادہ ترقی ہونے کا، جو کہ نہیں ہو سکی اور ہونی چاہیے تھی، تو اس میں ہماری مین ہائی ویز اور مین راستے سے دوری ہے. موٹر وے سے ہم بالکل سائڈ پہ ہو گئے. اور اگر جھنگ کی جو اہمیت تھی اور جس جگہ پہ جھنگ کی لوکیشن ہے، جتنے ضلعوں کا یہ سنگم ہے، اگر اس کو اچھا روڈ مل جاتا
تو یہ تو آج بہت بہتری ہوتی ہے. صحیح سینٹرل پنجاب کا رول ادا کرتا جو اس وقت ایگزیکٹلی. ہے. اچھا اس وقت ایک اور تاثر بھی چل رہا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب ایک علیحدہ صوبہ بن رہا ہے، تو اسی طرح جو پنجاب ہے وہ ایک علیحدہ ہے. تو جنگ کو جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ کا خیال آ رہا ہے کہ ادھر. تو آپ کی کیا رائے ہے اس سے، ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ ہمارے سیاستدان جنگ کے کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ ہمارے لسنرز کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے سینٹرل پنجاب کی اب بات کر رہے ہیں، ہم ایسے ایونیو پہ ہیں کہ ہمارا جو آدھا ضلع ہے، تحصیل شورکوٹ دیکھ لیں، تحصیل احمد پور سیال دیکھ لیں، تو ان لوگوں کا ملتان سے ڈسٹینس اٹس ناٹ مور دین این آور، 1 گھنٹہ لگتا ہے، بہت زیادہ ہارڈلی. تو وہ آبویسلی چاہتے ہوں گے کہ ہم اگر ادھر مل جائیں تو ہمیں پروونشل جو سیکریٹریٹ ہے وہ نزدیک ہوگا. اور جو جنگ شہر سے ادھر کی آبادی ہے ساری، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک ایفیلیشن لاہور کے ساتھ ہے یا اس سائڈ پہ ہے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے. لیکن ابھی تک جو مجوزہ نقشہ ہے اس میں تو جنگ لاہور کے ساتھ ہے. لاہور کے ساتھ. تو کیا اس کا کوئی فائدہ نظر آئے گا ہمیں؟ کیونکہ میری لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوتی رہتی ہے سیاستدانوں کے علاوہ پبلک سے بھی خاص طور پر، تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم جنوبی پنجاب میں ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ جنوبی پنجاب کے بعد جو پاس جو صوبے ہیں یا جو ضلع ہیں اس میں ایک ملتان ہے اور دوسرا کوئی بڑا نام نہیں ہے، وہ ہوگا تو جنگ کا ہوگا. اور اگر ہم ادھر رہتے ہیں لاہور والی سائڈ پر، تو لاہور کے پاس گوجرانوالا بھی ہے، اس کے پاس گجرات بھی ہے، وہاں نون لیگ کی اکثر حکومت رہتی ہے، تو وہ ان ضلعوں کو دیں گے، فوکس کریں گے. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں دونوں اینگل سے اگر دیکھی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ اٹس انفارچون کہ اگر یہ صوبے کی لکیر کھینچی جاتی ہے اور نیا صوبہ بنتا ہے تو جنگ تو دونوں صوبوں کے لاسٹ میں ہی آئے گا. ٹیل ہی ہے نا دونوں سائڈوں میں. ادھر جائیں تو پھر بھی آخر پہ ہیں، ادھر جائیں تو پھر بھی آخر پہ. تو ہمارے سیاستدانوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے بہت سی ہمارے پاس وزارتیں بھی ہیں، ہمارے مشیر بھی اس وقت سب سے زیادہ ہیں، جو کہ تنقید اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کہ یار یہ کچھ کر نہیں رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ کر پائیں گے جنگ کے لیے؟ دیکھیں ہماری کولیکٹیو ایفرٹ، جو ہمارے تمام رسپیکٹڈ کولیگز ہیں جو اس دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، پہلے دن سے یونیورسٹی آف جنگ کی جلدی اس کو بنانے میں اور اس کو فنکشنل کرنے میں سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. پھر ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی جو ایکسپینشن ہے اور وہاں پہ ٹراما کی سہولیات اور اس کو بڑا اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے میں، اس پہ بھی تمام کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اور پھر جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ میرے خیال سے کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ جانے کی وجہ اچھے روڈز کا جو لنک ہے وہ کم ہونا بھی تھا. اس میں ابھی دیکھیں، ایک تو آپ کے شورکوٹ کے پاس بھی موٹر وے نزدیک آ گئی، وہ روڈ بھی اچھا ہو جائے گا. پھر آپ چراغ آباد سے جو پینسرا سے لے کے جنگ تک اس کی ڈولیزیشن کا پرپوزل ہے وہ بھی اپرووڈ ہے. وہ اگر ہو گیا تو اس سے بھی بڑی بہتری آ جائے گی. اور ہمارے 1-2 اور روڈز ہیں جو موٹر وے کو جا کے ٹچ کر رہے ہیں، تو ان تمام پر کام ہو رہا ہے اور تمام سیاسی سب مل کے اس کو پش کر رہے ہیں اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ نہیں، جو عوام کے لیے یا ایز اے ہول پورے ضلع جنگ کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. تو آئی ایم پازیٹیو اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتری کرے گا. بھی دیکھیں پہلے سال میں تو آپ کا ملک اور صوبہ ایک بڑے فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا تھا، تو اگر ہم سب سوچیں کہ پہلے سال میں ہی سب کچھ ہو جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اچھے چنکس مل رہے ہیں جنگ کے لیے. روڈز انفراسٹرکچر اچھا آ گیا ہے، یونیورسٹی والا آپ کا کام ہو جائے، آپ کا ہاسپٹل ایکسپینڈ ہو جائے، اور آپ کا جنگ شہر کی کیونکہ قدیمی پرانا ہے، ان پلانڈ سٹی ہے، کنجیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو سیوریج کا جو مسئلہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ چیف منسٹر جنگ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس کو ماڈل سٹی والی لسٹ میں بھی ڈالا تھا. اور لسٹوں میں تو ہم ہر دور میں رہتے ہیں، اچھی لسٹوں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس بڑے اچھی یار لسٹ میں ہوں گے تو کچھ ہوگا نا. جب لسٹ میں ہی نہیں ہوں گے، جب لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے تو باری کیسے آئے گی؟ لائن میں تو ہے نا. اچھا آپ نے حلقہ میں جب بندہ سیاست شروع کرتا ہے تو بہت سے وعدے کرتا ہے. اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا وعدہ جو کیا ہو اور وہ پورا کر چکے ہوں اپنی عوام سے، اپنے حلقے کے حوالے سے خاص طور پر؟ اس میں سارے ہی بڑے لانگ ٹرم اور بڑے ہی ٹھوس باتیں تھیں
ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنے علاقے کی جو شناخت ہے اس کو علیحدہ سے بنانے کے لیے، اور جنگ سے دوری کی وجہ سے ہمارا علاقہ نگلیکٹڈ بھی رہا ہے، رورل ایریا ہے سارا، تو تحصیل کا پرپوزل تھا ہمارے پاس، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تحصیل بنائیں گے اپنے شاہ حلقے جیمنا کو علیحدہ، منڈی شاہ منڈی جیمنا، شاہ شاہ جیمنا کے گرد و نواح میں. تو اس کا جو ہمارا پرپوزل ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول سے، ڈویژن لیول سے ہو کے بورڈ آف ریونیو میں پہنچ گیا. یہ بھی ایک تھوڑا یہ ایک لینتھی اچھی بات، پروسیجر اچھی ہے. خوشخبری ہے ہاں حلقے کی عوام کے لیے، تیمور حیات بھٹی صاحب کے جو حلقے کی عوام ہے، کہ پیپر ورک تو چل پڑا نا. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ لسٹ میں آئیں گے تو پھر کام چلے گا نا، آبویسلی. تو ایک پیپر ورک چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ہوپ رکھنی چاہیے علاقے کے لوگوں بالکل کو. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ بڑے روڈز ہیں، ان کا مسئلہ تھا. جیسے ہمارا وہ موڑ منڈی سے لے کے شاہ جیمنا تک کا وہ 10-11 کلومیٹر کا پیچ ہے، لیکن بڑی مین آرٹری ہے وہ ہمارے حلقے کی. تو میری کوشش تو تھی کہ پچھلے اے ڈی پی میں بھی وہ آ جاتا، لیکن بدقسمتی سے اس میں نہیں آ سکا. انشاءاللہ تعالیٰ اس اے ڈی پی میں وہ ڈبل روڈ بھی آ جائے گا، تو اس سے ہمارے بہت علاقہ وہاں کا مستفید ہوگا وہ روڈ بننے سے. ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 ہم نے اپروو کروا لی ہے، فلی فنڈڈ، اور عنقریب ہی اس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اس منڈی میں شاہ جیمنا والی سے، موڑ منڈی کے موڑ پاس، منڈی کیونکہ جی. وہ جھنگ سرگودا مین روڈ پہ واقع ہے وہ جگہ، اور وہاں سے جو رسپانس ٹائم ہے وہ سب سے اچھا دے سکتے ہیں ریسکیو ٹیم بالکل پورے آپ حلقے صحیح. میں. حالانکہ نارملی تحصیل لیول سے کم نہیں ملتا ریسکیو 1122، ہوں. لیکن ہم اس کو وہاں پہ لے کے آ گئے اپنے حلقے میں. وہ منظور ہو چکے، کام شروع ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری 2 بڑی آر ایچ سیز تھیں، رورل ہیلتھ سینٹرز، شاہ جیمنا اور حویلی تھانہ مسن میں جو ہمارا گاؤں آتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے دونوں میں ٹراما ایمرجنسی سینٹر منظور کروا لیا. ان بڑی کی اچھی نئے بات. ایمبولینسز آ رہی ہیں، اور پھر وہاں پہ شاہ جیمنا والے میں پیڈز نرسری، چھوٹے بچوں کو جو پیدا ہوتے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں اور بہت سارا وہ کیٹر کرنے کے لیے وہ بھی آ رہا ہے. تو ہیلتھ سروسز میں ہم اچھے جا رہے ہیں. اور روڈز انفراسٹرکچر میں اگر بات کریں تو بھون سے لے کے جھنگ تک جو جھنگ سرگودے روڈ کا کمپوننٹ ہے، وہ بھی میری کوشش ہے کہ اس کو بھی ہم اس کی وائڈننگ اور امپروومنٹ کروائیں، اس کو بھی کاپٹ بنوائیں، کیونکہ ادھر سے بھی جو پورے پنجاب کی ٹریڈ ہے وہ روڈ بڑا اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو وہ منڈی والا روڈ بتایا. پھر ساتھ ساتھ اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اے ڈی پی میں ہمارا تھانہ مسن ہے، اور تھانے مسن میں کوئی کالج نہیں تھا، حالانکہ وہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور بڑے لائق اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ، کالج نہ ہونے کی باوجود بھی آفیسرز نکلے وہاں سے. بہت آفیسرز ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں پہ ہم نے بوائز ڈگری کالج جو ہے وہ منظور کروائیں. مسن میں، وہ انشاءاللہ اس اے ڈی پی میں آ جائے گا، وہ بھی تیار ہے. یہ علاقے کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے رائے تیمور حیات بھٹی صاحب آپ تک پہنچا رہے ہیں، کہ آپ کے جو خاص طور پر منڈی شاہ جیمنا کے جو علاقے ہیں، تھانہ مسن کے جو علاقے ہیں، ان میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے دور میں. تو رائے صاحب، جو سیاستدان آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں سیاستدانوں کے، انہوں نے پاکستان کو لیول پر اپنے نام بنائے، اور وہ پریشانی ہوتے ہیں آپ کے کاموں سے. کبھی کوئی کال آئی ہے آپ کو کہ اس حوالے سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو آج تک کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ایسا کبھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسی کبھی بھائی صاحب، آپ ماشاءاللہ اچھے اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں. کبھی جھنگ شہر کے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی ملاقات ڈی سی صاحب سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی آفیسر سے، تو اس کی تنظیم و آرائش، اس کی خوبصورتی پر بھی کبھی کوئی نے کہا ہے کوئی فوکس کریں کہ یار اس شہر کو کوئی شہر کی لک تو دیں؟ دیکھیں، اس میں میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت تو اپنا کردار ادا کرتی ہے یا کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ہماری سوسائٹی کا بڑا رول ہے. ہماری سوسائٹی کو بڑا پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ وہ صفائی میں اور ان چیزوں کو مینٹین کرنے میں کتنا ساتھ دیتے ہیں حکومت کا. ابھی بڑے خوبصورت 2-3 چوک یہاں پہ بنے تھے، لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ادھر وہ بینر اور فلیکسز لگا کے اور رنگ روغن کر کے ان کو خراب کر دیا گیا. تو سوسائٹی کا بھی بہت پازیٹیو رول ہے، وہ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تب وہ چیزیں مینٹین ہوتی ہیں. سیکنڈلی، جو ہمارا جم خانہ بن رہا ہے، یہ اس وقت حافظ شوکت تھے ہمارے ڈی سی، جب یہ آئیڈیا میں نے ان کو فلوٹ کیا تھا کہ سرگودا کی بیس پہ جیسے وہاں پہ جم خانہ کلب ہے ہمارا، جی ساتھ والا ضلع ہے اور وہ اتنا اچھا بنا رہے ہیں، تو جھنگ کی بھی ایک بڑی ہمارا پرانا اس کا سیٹ اپ ہے اور لوگ یہاں پہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے. تو یہ آئیڈیا ہم نے فلوٹ کروایا تھا اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کہ جو ہمارا مائی ہیر اسٹیڈیم ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو میں نے ڈی سی صاحب کو کہا ہے کہ آپ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کریں
تاکہ ہم اس میں فلڈ لائٹس لگا کے اس کو ملٹی پرپز اسٹیڈیم ایک اور بنا دیں وہاں پہ اور بہتر ہو جائے اس کی. اور اسپورٹس ہاسٹل بھی جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا. تو جو میری اپنی ڈومین ہے اس میں تو میری حت الوسع کوشش ہے کہ جب تک یہ پیریڈ چلے اس کے بعد اگر میرے سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے لیکن میں اپنے آپ کو تو جواب دوں کہ یہ کام کیے ہیں ہم نے. میں کم از کم اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے ضلع جھنگ کے باسیوں کے لیے اپنے حلقے کے باسیوں کے لیے جو میری ڈومین میں تھا ہم نے وہ اپنی پوری ایفرٹ کی. اچھا ایک اور بات بڑی چل رہی ہے آپ کے حلقے میں بھی شہر میں بھی خاص طور پر کہ رائے صاحب صحت کے حوالے سے بھی جھنگ میں کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کوئی ہے ایسی حقیقت کہ کوئی اس قسم کا کوئی پروجیکٹ تاکہ ہمارے ریڈیو کے سامعین کے ذریعے بھی یہ میسج پہنچ سکے اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کہ صحت کے حوالے سے کوئی پوائنٹ بن سکتا ہے جھنگ میں یا بننے جا رہا ہے؟ جھنگ میں ایک تو تھل میں پوٹینشیل تھا ہے ابھی بھی ہے لیکن وہاں پہ لینڈ کا ایشو ہے. میرے پچھلے سال ہم نے 2 اسکیمز ڈلوائی تھیں ایک تھل ڈیزرٹ کے لیے اور ایک چولستان ڈیزرٹ کے لیے. چولستان ڈیزرٹ جو بہاولپور کے ساتھ رحیم یار خان کے ساتھ ہے اور تھل ڈیزرٹ یہ ہمارے والے. تو میرا دل تھا کہ یہاں پہ ڈیزرٹ سفاری دبئی بیسڈ ڈیزرٹ سفاری ہو اور تریمو میں واٹر سپورٹس ہوں. تو وہاں پہ لینڈ کا ایشو آیا ہے ہمیں ڈیزرٹ سفاری کے لیے تھل میں کیونکہ اب وہ بہت زیادہ آباد ہو چکا ہے اور پرائیویٹ لینڈ کافی ہے. تو لوگ پھر وہ کیونکہ جب ڈیزرٹ سفاری ہوگی تو اس کے لیے کافی کھلا علاقہ چاہیے اور وہاں پہ فصلیں بھی خراب ہوں گی اور وہ سارے روٹس جو بنتے ہیں جیپس کے تو اس لیے اس میں ڈیلے آ رہا ہے. لیکن ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں اور میری ڈی سی سے بات ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی اس میں اگر اسٹیٹ لینڈ کا چنک مل جائے تو ہم اس میں ڈیزرٹ سفاری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چنڈ بھروانا جہاں پہ رواز برج ہے جھنگ کا سب سے پرانا برج اس کی ایک اپنی تاریخی اہمیت ہے. اس کو ایلومینیٹ ہم کروانے جا رہے ہیں کہ جو بھی جھنگ سرگودا روڈ مین سے گزرے تو ایک وہ جھنگ کے ایمبلم کے طور پہ خوبصورتی کی جگہ وہ نظر آئے. پھر اس اے ڈی پی میں ہم نے پروجیکٹ ڈالا ہے ٹی ڈی سی پی سٹاپ اوور. اچھا کیونکہ وہاں پہ اب لوگ مچھلی بھی بہت کھانے چاہتے ہیں اور بڑا روڈ بھی ہے تو لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں فیسٹیوٹی چاہتے ہیں کہ اپنی پورے دن کی روٹین سے باہر نکل کے شام کو بچوں کے ساتھ کہیں آ جا سکے. تو چنڈ بھروانا کے مقام پہ بالکل دریا کے ساتھ وہاں پہ ہم ٹی ڈی سی پی کا سٹاپ اوور بھی بنانے جا رہے ہیں. اچھا وہ کب تک کوئی جھنگ اب یہ اے ڈی پی اس میں سٹارٹ ہوگا نا کیونکہ مجھے جب یہ پورٹ فولیو ایڈیشنل ملا ہے تو اس سے پہلے تو اے ڈی پی بن چکی تھی. اب ہمارے ٹائم میں اب نئی اے ڈی پی بن رہی ہے یعنی آپ اس میں ورک تو کر رہے ہیں نا. جی بالکل. ناظرین اور سامعین بہت سی خوشخبری ہیں اور بہت سے ایسے پروجیکٹ جو جھنگ کے حوالے سے ہم سنتے تھے افواہیں بھی چل رہی ہوتی تھی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. آج رائے صاحب انہیں بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ جھنگ والوں کو ہوپ رکھنی چاہیے اور کافی اچھے پروجیکٹ یہاں ہونے جا رہے ہیں اور نیکسٹ جو اے ڈی پی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں رکھوانے کی جو ہے یہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جھنگ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اب پوچھتے ہیں رائے صاحب سے کہ ان کا پسندیدہ سیاستدان کون ہے. یہ آئیڈیل ایک سیاستدان ہوتا ہے جسے دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس جیسا بننا چاہیے یا اس کی یہ بات اچھی ہے. دیکھیں اس وقت تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ان کی انٹیگریٹی ان کی ایمانداری اور ان کا ایک کرزما جو انٹرنیشنلی بھی جس طرح سے وہ اپنے تمام احساسات کو اپنی تمام ضروریات کو پورٹرے کرتے ہیں ساری دنیا کے سامنے. میرے خیال سے اس وقت میں تو عمران خان ہی آئیڈیل آپ کے یہ یقیناً اس وقت آپ کے یہی ہونے تھے. لیکن جب آپ سیاست میں ان ہو رہے تھے اس وقت جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے فلاں کی طرح بننا ہے میں ان ہو رہا ہوں سیاست میں تو کوئی آئیڈیل شخصیت کیا اس وقت بھی عمران خان تھے؟ شاید اسی لیے جب میں نے 25 سال کی عمر میں پہلا الیکشن لڑا تھا تو ٹکٹ عمران خان کا ہی لیا تھا جو کہ پورے ضلع میں کوئی نہیں لیتا تھا. اچھا یہ بات. اچھا یہ اس کے علاوہ سپورٹس کی منسٹری آپ کے پاس ہے تو گیم آپ کو کون سی پسند ہے؟ گیم مجھے سوئمنگ اچھی لگتی ہے اور اچھی کر لیتا ہوں. اچھا اور بیڈمنٹن اچھا کھیلتا ہوں. بیڈمنٹن میں آئیڈیل کوئی پلیئر پاکستان کا کوئی یا باہر کا کسی؟ نہیں ایسے میں نے کسی کو بیڈمنٹن میں آئیڈیلائز نہیں کیا. میں خود بڑی اچھی گیم کرتا ہوں لیکن میں اس کو کوئی نیشنل لیول پہ تو نہیں کھیل سکا یا اس لیول پہ لیکن میں ایک اچھی گیم کرتا ہوں شروع سے. اور ویسے ہماری ہاسٹل لائف میں اور کالج لائف میں تھرو آؤٹ آئی ہیو بین اے گڈ اسپورٹس مین اور تمام گیمز مجھے کھیلنی آتی ہیں. یعنی آپ کو آپ کی منسٹری بالکل میرٹ پہ ہی ملی ہے کہ آپ کا جو توجہ تھی وہ ساری اس جانب بھی تھی کھیلوں کے حوالے سے انفارمیشن بھی تھی. لگتا ہے خان صاحب کو آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہوں گی یا ان کی اپنی کوئی ایسا کچھ انفارمیشن؟ گیمز کے بارے میں نے بتایا تو نہیں تھا لیکن کیونکہ جب ہمارے انٹرویوز ہو رہے تھے تو جب میں گیا انٹرویو کے لیے ان کے پاس تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کی یہ ایج ہے اور ہم نے آپ کو شارٹ لسٹ کی ہے اور اس میں آپ کی سب سے کم ایج ہے.
تو آپ نوجوان ہیں تو آپ پھر یوتھ افیئرز اور سپورٹس کو ہی سنبھالیں، تو اس لیے انہوں نے پھر آپ نے بتایا ہوگا کہ میں خود پلیئر بھی ہوں، کوئی ایسی بات ہوئی نوجوانی کو دیکھ کے؟ نہیں، گیم کی کوئی ایسی سچ بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے سو کہ اگر آپ اس پہ سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ رائے صاحب، آپ کے بارے میں بڑے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رائے صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں کہ نہیں، یہ بھی آج کوئی پتہ چل جائے گا ہمارے لسنرز کو۔ اور میرا ایکچولی نا چیز زندگی میں ہر کام ہی بڑے ہی کم عمری میں اور جلدی میں سب کچھ ہوا ہے، تو آئی ہیو جسٹ ٹرن 32، ابھی میری اب 32 سال عمر ہوئی ہے، اور میں 21 سال کا تھا جب میری شادی ہو گئی تھی، بڑی ارلی ایج میں، ماشاءاللہ اور یہ 25 سال کا تھا، اور 25 سال کا تھا تو پولیٹکس پریکٹیکل سٹارٹ کی تھی، پہلا الیکشن میں نے 25 سال کی ایج میں لڑا، اچھا، اور ماشاءاللہ یہ دوسرا 30 سال کی ایج میں لڑا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، رائے صاحب نے دو باتیں تو بتا دی، ایک تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ رائے صاحب مجھ سے بھی شاید چھوٹے ہیں، تو اس میں، اور دوسری بات شادی کی بات، جو بڑے لوگ سوچ رہے تھے کہ یار ابھی تک جو ہے نا یہ ڈاؤٹ میں ہے کہ رائے صاحب کی شادی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اب اس بات کو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں، اب پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، یہ خود ہی اسے فیس کریں گے۔ لیکن رائے صاحب یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ کوشش ہم کریں کہ اپنے لسنرز کو ساتھ انوالو رکھیں، تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جھنگ کے لیے خاص طور پر کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو آپ نے سوچ رکھا ہو، آپ کی خواہش ہو کہ جھنگ میں یہ ہونا چاہیے اور ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جھنگ شہر کے لیے یا ضلع جھنگ کے لیے؟ ضلع جھنگ کے لیے کوئی ایسا خواہش جو آپ سمجھتے ہوں کہ یار میرے شہر کو ایسا ہونا چاہیے تھا، یا میرے ضلع کو ایسا ہونا چاہیے تھا، آج تک نہیں ہو سکا اور میں کوشش کروں گا اس کے لیے۔ دیکھیں، یہ باتیں پہلے بھی باتوں میں جو تمام چیزوں کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے اور نشاندہی کی ہے، تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہاسپٹل کی جب بات آتی ہے تو ایک آدمی کے لیے ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہے اور سارے چیزیں ہیں، وہ ایک اپ ٹو دا مارک اچھے لیول پہ ہونا اور صحت کی سہولیات کا ہونا بڑا ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس کے لیے آپ کو میں نے ڈی ایچ کیو کی ایکسپینشن کی بات کی ہے، اور تعلیم کے میدان میں اگر دیکھیں تو یونیورسٹی کی بات کی ہے، پھر اپنے حلقے میں اور مزید کالجز کی بات کی ہے، پھر ای روزگار ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا، وہ آیا تو میں نے ایک جھنگ گورنمنٹ کالج جھنگ میں اس کو ای روزگار کو دیے، اور ایک منڈی شاہ جیمنا میں جو کالج بنا ہوا ہے ای روزگار فری لانسنگ پروجیکٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، ادھر بھی میں نے وہ کروایا، بھی وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روڈز انفراسٹرکچر اور ہماری باقی شہروں سے رسائی جتنی آسان ہوگی، اتنی ہی تجارت اور جو ہماری ایگریکلچر سائیڈ ہے وہ اتنا ہی فلرش کرے گی اور لوگ زیادہ ترقی کریں گے۔ تو خواب تو یہی ہے کہ ایسے ہی چیزیں ہوں جس سے ہمارے جھنگ کے لوگ، جھنگ کے باسی، ان کو حکومت کی طرف سے تعلیم کی، صحت کی تمام جو سہولیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہو، ان کو ان کی جان و مال کا تحفظ ملے، اور پھر جس طرح جھنگ شہر کی پہلے بات ہوئی، سیوریج اور سینیٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ ماڈل سٹی ہونے کی وجہ سے اور اس کی جو سیوریج لائن نہیں ڈلے گی، اس سے جھنگ شہر میں وہ بڑی سہولت آ جائے گی۔ اور ہم اپنے طور پہ اپنے حلقوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ عام کریں، لیکن ضروریات ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں۔ ہم بہت زیادہ بھی ہیں اس وقت بھی ہاں، جھنگ بہت کو زیادہ بھی ہیں، تو بس اس میں کوشش کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر بندے کی ایک اس کو ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے، ایک اس کو وقت معین کیا ہوا ہے اس کے لیے، تو اس میں اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جس نام پہ یا جس اعتماد پہ وہ لوگوں سے سلیکٹ ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے ایک اچھی ایفرٹ اس میں انپٹ دیتے رہیں۔ آخر میں چاہوں گا کہ ریڈیو آواز کے لسنرز اور جھنگ کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ۔ جھنگ کی عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایک اچھے رسپانسبل سٹیزن ہوتے ہوئے اور ایک اچھے سویلائزڈ شہری ہوتے ہوئے جو بھی گورنمنٹ کے اچھے انیشیٹو ہیں ان میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں پازیٹیولی، اور اپنی اس دھرتی کو، اپنے اس جنگ کا نام اونچا کرنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے سب محنت کریں، اور اپنے جو اسٹیٹ ہے اس کا بھی ساتھ دیں، اور جو ایز اے کمیونٹی، ایز ایک عام شہری جو آپ کے فرائض ہیں آپ وہ بھی پورے کریں، اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں، تاکہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ مل کے اور سب اکٹھے مل کے ایک اچھی سول سوسائٹی
کا میسج کنوے کریں اور ایک اچھی کمیونٹی کا میسج کنوے کریں اور اپنے علاقے کی عزت کو بڑھائیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کی آواز، اور آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے صوبائی منسٹر صاحب تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو گلہ شکوہ رہتا ہے اپنے منتخب عوامی نمائندوں سے، تو آپ کے جو سوالات تھے وہ ہم نے آپ کے منسٹر صاحب تک پہنچائے اور کوشش کی انہوں نے بھی کہ بڑے مناسب انداز میں آپ کو جوابات بھی دیے، اور اس کے علاوہ جو نئے پروجیکٹ لانچ کرنے کے حوالے سے ان کی پلاننگ ہے جنگ کے لیے خاص طور پر، اس سے بھی آگاہ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔